بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا، ایک بار یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے۔ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بے برکتی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ کو نظر لگی ہو، آپ کے اوپر کسی نے حسد کیا ہو، اس کی وجہ سے بھی بندشیں، رکاوٹیں لگ جاتی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی میں مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو بھی کام کرتے ہیں صحیح نہیں ہوتا، مقصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یہ آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، دعائیں بھی کر رہے ہو لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، دعائیں بھی کر رہے ہو لیکن آپ کو کامیابی نہ رہی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر سے بندشیں، رکاوٹ، نظر اور حسد کسی نے کیا ہوگا، وہ دور ہو جائے گا، وہ دور ہو جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو کلمات ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ تو اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، کون سی اطاعت کرنی ہے، آپ اچھی طرح جان لیں۔ دیکھیے ناظرین، پہلی بار بھی چینل کے اوپر کچھ لوگ آتے ہیں تاکہ سب پتہ چل سکے، اس لیے میں اچھی طرح آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ اہم باتیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔
اور خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر کچھ لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ عربی کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، پورے یقین، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، بیڈ، کرسی، چارپائی، مصلے کے اوپر کہیں بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وقت آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آئیے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ایک تو یہ اس عمل کا حصہ ہے، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم وہم اور شک نہ رہے۔ جب آپ کے ذہن میں وہم اور شک ہوتا ہے کسی کام کو لے کر، جب آپ وہ کام کرتے ہو پھر اس پر یقین بھی نہیں ہوتا، جب یقین کم ہو تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح جان کر اور اپنے ذہن سے وہم اور شک نکال کر اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ، یا غنی یا وہاب، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ آپ نے صرف 81 بار پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلی کے اوپر پڑھ لو، دل میں پڑھ لو، اگر تسبیح ہے تو آپ اس کے اوپر شمار کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ اتنے جو ہیں نا قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کی تمام سارے بگڑے کام بن جائیں گے، تمام کام آپ کے سنور جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور ایک اور حدیث پاک ہے، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اس کے لیے حمد ہے
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک یہ بھی سنیے جس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے ہے۔ اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا اسباب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو برسر اخلاق سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ نے 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ ہر رجسٹر کا طول عرض حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تو اس میں درج باتوں میں کسی کا انکار کرتا ہے یا تیرے خیال میں تیرے لکھے ہوئے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ امتی کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی غرض ہے؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے، دونوں کا وزن کیا جاتا ہے تو امتی کہے گا، اے میرے رب، اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلٹے میں رکھ دیے جائیں گے اور ایک کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلٹے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن کاغذ والا پلٹا بھاری اور رجسٹروں والا پلٹا ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اس لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی مزید فضیلت فرمائی، 7ویں آسمان اور 7ویں زمینیں اگر ایک پلٹے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلٹے میں رکھ جائے تو یہ دوسرا پلٹا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7ویں آسمان اور 7ویں زمینیں ایک بندہ پکا ہو تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ یہ سب حدیث پاک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اس کلمے کی فضیلت ہے۔ اگر میں آپ کو بتانے لگ گیا ہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر ناظرین یہ ہے، جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہوں گے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا غنی ہو، اس کی بھی بہت طاقت ہے۔ جب آپ اس کو ملا کر پڑھو گے انشاءاللہ غنی بھی کر دیں گے۔ یا غنی کا مطلب ہے اللہ غنی ہے،
عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کو محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق پر بے نیاز ہے۔ اے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں، اس لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یا وہاب، اس کی بھی بہت سی برکات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سب کچھ عطا کرنے والا۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا کر دیں گے، وہ مسائل دور کر دیں گے، وہ آپ کی حاجت پوری کر دیں گے، وہ آپ کی جو دعائیں آپ مانگ مانگ کر تھک گئے ہو انشاءاللہ وہ قبول کر لیں گے۔ جو بھی بندشیں، جو بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ اللہ پاک کے حکم سے ٹوٹ جائیں گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے ہی آپ کی زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے اللہ میری زندگی میں آسانی آ جائے، اے اللہ تو سچا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول کر دے، جو بھی میرے اوپر بندشیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔